بیسیکلی نیب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، پھر سیاسی اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوتا رہا. آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نیب کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ وہی غلطی اب آپ کر رہے ہیں. 30 دن کا ریمانڈ ہے، چیئرمین صاحب اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور صرف ایک شخص کو پکڑنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شکریہ جاوید چودھری صاحب. دیکھیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود عمران خان صاحب نے، جب ہم نے نیب قوانین میں ترامیم کی تھیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان قوانین میں سے کسی قسم کی بائٹ یا کوئی مؤثر جو قوت نافذ ہے وہ نکال لی گئی، اور جو اوریجنل نیب کے قانون میں 45 دن کا ریمانڈ تھا اس کو 30 دن کر دیا گیا، اس سے کم کر دیا گیا. جو اصل اس کی ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض جو ملزم ہیں وہ نیب کے قانون کا سہارا لے کر، چونکہ اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ پیش نہ ہوں تو آپ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن میں نہیں تبدیل ہو سکتی، اور وہ اپنی غیر حاضری یعنی کہ بلائے جانے کے باوجود اس لیے پیش نہیں ہوتے کہ وہ انکوائری کو آگے انویسٹیگیشن میں جانے سے روکیں یا اس کے اندر مزید کارروائی کو قانونی بہانہ کر کے اس سے مؤخر کرنے کا ذریعہ بنے. جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ نے دیکھا قانونی موشگافیوں سے اسے التوا میں ڈالا گیا. تو یہ ضروری تھا کہ اگر آپ نے کیسز کو کلوز کرنا ہے تو اگر کوئی ولفل ہو کے جان بوجھ کے غیر حاضر ہو رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. لیکن سر ایک بندہ وہی اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ ایک جنرل کئی لوگ اس کو سہارا لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے وہ التوا میں ڈالتے ہیں. میری جب کال اپ نوٹس آیا 3 دن پہلے میجر سرجری ہوئی تھی بازو کی جہاں گولی لگی تھی، تو ڈاکٹرز نے 1 سال کے بعد اس میں پلیٹس نکالنے کے لیے بہت بڑی میجر سرجری کی 5 گھنٹے کی. اب 3 دن کے بعد کال اپ نوٹس تھا نیب کا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو میں نے یہ سوچ کے کہ اگر میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا جو کہ میں دے سکتا تھا، لیجٹیمیٹ تھا، تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید میں فرار حاصل کر رہا ہوں. میں پیش ہوا، اسی دن انہوں نے مجھے پکڑ کے گرفتار کر لیا، اور پھر 2 مہینے جو ڈاکٹرز نے کہا تھا فزیو تھراپی کریں جس سے میرا یہ بازو سیدھا ہو سکتا تھا وہ نہیں کرنے دی گئی. لیکن ہم نے خندہ پیشانی سے ان حالات کا سامنا کیا. ویسے آپ نے اندر جب آپ جیل میں تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے فزیو تھراپی کی اجازت؟ جی میں نے نہ صرف انہیں کہا بلکہ عدالت جو ریمانڈ دے رہی تھی میرا، احتساب عدالت، اس نے حکم میں لکھا کہ ان کو فزیو تھراپی دی جائے. 2 مہینے تک مجھے فزیو تھراپی کی سہولت گورنمنٹ نے جان بوجھ کے پرائم منسٹر جان بوجھ کے کہنے پہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ سہولت نہیں دی. نتیجتاً یہ ہے کہ وہ میرا بازو ہمیشہ کے لیے ڈیفارم ہے، ورنہ یہ سیدھا ہو سکتا تھا کافی، چونکہ پھر وہ مسلز جو ہے کانٹریکٹ کر جاتے ہیں، پھر ان میں کم ہوتی ہے صلاحیت. لیکن یہ تو ضمناً بات آ گئی. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل ہیلے بہانوں سے احتساب کے اس عمل سے فرار حاصل کر رہے ہیں جس کے لیے وہ سب کو کہتے تھے کہ آپ اس کا سامنا کریں، کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ بے گناہ ہو جائیں گے، اگر آپ گناہ گار ہیں تو گناہ گار ہوں گے، لیکن آپ سامنا کریں احتساب کے عمل کا. اب آپ یہ دیکھیے فورن فنڈنگ سے کیسے فرار، توشہ خانہ سے کیسے فرار. اب یہ کل تک سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور وہ پی ٹی آئی تمام جو ہے وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے. آج سپریم کورٹ پہنچ گئے اس فیصلے کے خلاف. اسی طرح آپ دیکھیے جو یہ قادر ٹرسٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ پاکستان کے 60 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کو ملنا تھا اسے عمران خان صاحب نے ایک پرائیویٹ آدمی کو دے دیا، اس کے فائدے کے لیے دے دیا، اس کے عوض زمین حاصل کی، زیور حاصل کیے، اور انہیں آپ پوچھ نہیں سکتے. تو پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ نے جو ترامیم کی رات کو 12 بجے اور قائم مقام صدر صاحب سے آرڈیننس کے ذریعے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا تھا، تو وہ سب کچھ آپ نے صرف ایک شخص کے لیے کیا، کیونکہ آپ ویسے پکڑ نہیں پا رہے ان کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کا سہارا کسی ایک شخص کے لیے نہیں کیا گیا، ایک احتسابی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے. چونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پھر ان قانونی لکونوں کا یا ان گیپس کا فائدہ اٹھا کے مس یوز کر رہے ہیں تاکہ احتساب کا عمل چلنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہم سب نے جیلیں بھگتی، ہم سیاست میں ہیں اور سیاست میں یہ سب حصہ ہوتا ہے کھیل کا، لیکن ہمارے تو ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی. میں نے تو گولی بھی کھائی اسی سیاست میں. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی میرے خلاف توہین آمیز مذہبی کارڈ کھیلتے تھے، اس سے لوگ مشتعل ہوئے، لیکن نہ ہم نے سیاست چھوڑی نہ ہم نے جماعت چھوڑی. الحمدللہ ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ تو پھونک بھی ابھی نہیں چلی صحیح طرح. میں کہتا ہوں کسی نے جیل نہیں دیکھی، کوئی جیل میں آدھا گیا، کوئی پورا گیا، کوئی ابھی نہیں گیا.
ساری جماعت صاف ہو لیکن آپ کو یاد ہوگا ایسے صاحب جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ نیب جو ہے وہ نیازی صاحب کے گٹس جوڑ سے سب کچھ کر رہا ہے، اور بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نیب استعمال ہو رہا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ ٹیلی فون کیا جاتا ہے اور اس کے بعد گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں، تو آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کے آپ کے خلاف؟ دیکھیے جاوید چودھری صاحب، اگر ہم نے وہی کام کرنا ہوتا تو 1.25 سال میں عمران خان صاحب اس طرح آزاد نہ گھوم سر آپ پکڑ نہیں سکے ان کو؟ نہیں پکڑنے کا آپ مانیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ پکڑنے میں کیا امر ممانع ہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے اگر کسی کو گرفتار ہونا ہے تو جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے کسی کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ 180 کیس بنائے آپ نے، ریکارڈ ہے پاکستان میں کسی سیاستدان کے خلاف، لیکن آپ گرفتار نہیں کر سکے ان کو۔ دیکھیے جو ان کی جرائم کی رفتار یا سکوپ ہے یا اس کا سکیل ہے وہ بھی تو ایسا ہے نا، جو پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہمارے شہداء کے خلاف، ہماری چھاؤنیوں کے خلاف، ہمارے فوج کے تنصیبات کے خلاف، یہ سب کس کے کہنے پہ ہوئی؟ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوئی۔ اور اگر عمران خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے کہنے پہ ہوئی تو آبویسلی جہاں پر گورنمنٹ ہے، آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ ماسٹر مائنڈ ہیں؟ بالکل ہے ماسٹر مائنڈ ہے، جی بالکل ہے۔ اور اب نیب کے جو قوانین ہیں ان کے تحت وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ جو قوانین ہیں اس میں اگر عمران خان صاحب تفتیش کے لیے پیش ہوتے رہیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تفتیش کے عمل سے فرار حاصل کریں گے اور وہ جان بوجھ کے غیر حاضر ہو کے کوشش کریں گے کہ اپنے کیسز کو التوا میں ڈالیں، تو پھر یہ قانون نیب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ولفلی آبسٹرکٹ کرے اس عمل کو تو اسے گرفتار چیئرمین نیب کر سکتا ہے۔